بھارت نے کچھ سالوں سے پاکستان کے حوالے سے واضح طور پر اپنی پالیسی طے کر لی ہے کہ پاکستان کو ویسا ہی جواب دیا جائے گا جیسا پاکستان کا ایکشن ہوگا۔ اور ابھی بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی نے اس پالیسی کے حوالے سے پھر واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے رشتے ناتے یعنی بھارت کے رشتے ناتے کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے آج کے ولاگ کا میرا خاص ٹاپک، اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید اپنا انالیسز آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ سے ونتی کروں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ طاہر گورا کے یعنی میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور انہی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کا پاکستان کے حوالے سے ایک بار پھر واضح موقف، دو ٹوک، پوائنٹ آف ویو۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر بات کو آگے لے کر چلوں۔ Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. The issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. We are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. India must be a lifting tide for the entire neighborhood. I mean, that should be our policy, and to my mind that means a generous and non-reciprocal policy, but a policy where there has to be sensitivity to our, especially to our national security requirements. There is in the neighborhood, of course, I mean, put China aside, but I think Pakistan is to some degree an exception to that approach. تو جے شنکر جی کا واضح طور پر کہنا ہے ایرا آف ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ ود پاکستان از اوور۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکشنز ہیو کانسیکوینسز۔ ویسے تو کئی سالوں سے بھارت کی یہ پالیسی چلی آ رہی ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جے شنکر جی کا پھر یہ کہنا 30 اگست 2024 کو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ بھارت اپنی اس پالیسی پہ قائم و دائم ہے، اور بھارت کسی قسم کا بھی اب لحاظ نہیں رکھے گا پاکستان کے حوالے سے کسی قسم کے نیگیٹو یا ایون وہ کہتے ہیں پازیٹیو ایکشنز کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرا آف ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ ود پاکستان از اوور، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی صاف اس سے یہ مراد ہے کہ پچھلے سالوں میں یعنی مودی جی کی 2014 کی یا 2015 کی سرکار سے پہلے ان انٹرپٹیڈ جو ڈائلاگ ہوتا تھا پاکستان کے ساتھ وہ چلتا تھا۔ اب یعنی ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ سے میں یہاں پہ یہ مراد لیتا ہوں کہ اگر پاکستان نے وہ بمبئی کا ٹیرر اٹیک بھی کر دیا، پارلیمنٹ دہلی پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کر دیا، تو پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈائلاگ چلتا رہتا تھا۔ اب ڈائلاگ نہیں۔ یہ بات ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے
واضح طور پر دیکھی۔ مودی جی نے اپنی پہلی سرکار کے دوران پاکستان کے ساتھ سمبند رکھنے کی بنانے کی کوشش کی، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو پھر پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ ٹریک 1 ٹریک 2 کی ڈپلومیسی کا کیا مطلب؟ اس کے بعد خاص طور پر مودی جی کی دوسری سرکار سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ دوسری سرکار میں تو واضح طور پر انہوں نے آرٹیکل 370 35A کا ریووکیشن بھی کر دیا، اور اس کے حوالے سے جے شنکر جی یہ بھی دہرا رہے تھے اپنی اسی تقریر میں کہ وہ بھی اب ڈن ہے آرٹیکل 370 کی ریووکیشن، اس کا بھی کوئی چانس نہیں واپس آنے کا، آرٹیکل 370 یا 35A کے واپس آنے کا۔ تو اس ساری سچویشن میں جے شنکر جی پاکستان کے حوالے سے اپنی بات واضح کر رہے ہیں، اور جو نئی پالیسی ہے اس کو واضح یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ جے شنکر جی کے حوالے سے جب وہ نیبرہڈ کی بات کرتے ہیں تو نیبرہڈ میں ابھی جیسے پاکستان میں بلوچستان کے اندر خوفناک اٹیک ہوئے جس کو پاکستان ٹیرر اٹیک کہتا ہے، اور ریبلز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے فریڈم کے اٹیکس ہیں، جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں سیکیورٹی کے لوگ بھی تھے اور ریبلز بھی تھے اور ان کے ساتھ عام لوگ بھی تھے۔ تو پاکستان الزام دیتا ہے کہ یہ بھارت نے کروائے ہیں۔ اب پاکستان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بلوچ عوام کے ساتھ جو انہوں نے دہائیوں سے ایک برا سلوک روا رکھا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں فلڈز آئے تو بنگلہ دیش والے یہ کہتے ہیں، ایون بنگلہ دیش کی سرکار کے کچھ نمائندے بھی ڈکے چھپے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ بھارت نے جو بنگلہ دیش اور بھارت کے بیچ دریا ہیں ان کے جو ڈیم ہیں ان کا پانی چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے آیا فلڈ، اور ایون بنگلہ دیش میں اس کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی ہوئے۔ تو اب جے شنکر جی یہ بھی کہتے ہیں کہ نیبرہڈ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے بھارت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو اپنی پالیٹکس ہے اس میں بھارت کو ڈریگ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ ان کی اپنی پالیٹکس، ان کی اپنی گورننس جو پاکستان یا بنگلہ دیش کی خاص طور پر ہے، ان کے جو اپنے غلط فیصلے ہیں اور غلط پالیسیاں ہیں، اس کے جو نتائج ان کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور ان سب باتوں کو بھارت کے کندھوں پہ ڈال کے پولیٹیکلی سبک دوش ہونا چاہتے ہیں۔ اسی تقریر میں جے شنکر جی نے یہ بات بھی کھل کے کہی، ان کے شبدوں میں سنتے ہیں۔ It's natural in our neighborhood that people would say that in some form or the other we are interfering. The truth is actually the neighbors try to pull you into their politics. When it suits them, they want you in. When it doesn't suit them, they want you out. تو جے شنکر صاحب نے مسکرا کے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کے جو اپنے پرابلمز ہیں اس میں بھارت کو دوشی قرار دے کے وہ اپنی جنتا کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ اب اس وقت پاکستان میں بھی شدید کرائسس چل رہے ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی شدید کرائسس چل رہے ہیں، اور ان دونوں دیشوں کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے کرائسس کے جو دوشی ہیں وہ قرار دیں بھارت کے اندر کے ایلیمنٹس کو، بھارت کی سرکار کو۔ خود وہ ذمہ داری نہ لیں، خود وہ ریسپانسبلٹی نہ لیں کہ ان کے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش میں جو سرکار وہاں کی نئی بنی ہے وہ بھی اب اتنی ویک سرکار ہے، اتنے ٹرموائل ہیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ چونکہ شیخ حسینہ کی بہت اچھی دوستی تھی بھارت کے ساتھ اور وہ اس وقت بھارت میں رہ رہی ہیں، تو اب سارے جو قصور ہیں، گلے شکوے ہیں، وہ بھارت کے کھاتے ڈال دیے جائیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بنگلہ دیش کی اکانومی کو اپ لفٹ کرنے میں بھارت کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کتنا کردار تھا،
یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایون بنگلہ دیش نامی دیش جو دنیا میں وجود رکھتا ہے یہ بھی بھارت کی وجہ سے وجود رکھتا ہے. ادروائز اس وقت پاکستان نے جس طرح بنگلہ دیشیوں کا یا بنگالیوں کا، اس وقت بنگالی تھے اب وہ بنگلہ دیشی ایک دیش کے شہری ہیں، جس طرح قتل عام کیا تھا، اگر بھارت اس قتل عام کو نہ روکتا، ان کو آزادی دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج بنگلہ دیش کا وجود ہی نہیں ہونا تھا. لیکن بنگلہ دیشی تو اپنے ہی فاؤنڈر مسٹر شیخ مجیب الرحمان کے ہی خلاف ہوئے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کے ہی مجسمے مار گرائے. مجسمے تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو ان کو زندہ مار دیا تھا 1975 میں. تو یہ ہے اس ریجن میں بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، ان کی اسٹریٹجی یہ کوئی نئی نہیں ہے. عرصہ دراز سے یہ بھارت کو قصوروار ٹھہراتے چلے آ رہے ہیں. اپنے اندر کی خامیوں کو جانے اور پہچانے بنا بھارت کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے چلے آ رہے ہیں. اسی لیے جے شنکر جی نے کھل کے کہا ہے اور بڑے انجوائے کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اپنی انٹرنل پالیٹکس کے لیے بھارت کو گھسیٹ کے بیچ میں لاتے ہیں، لیکن یہ اپنے مسائل چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو خاص طور پر یہ خود حل کر نہیں سکتے. اپنے اندر اپنا بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ان دونوں دیشوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، سوائے قتل و غارت کے، سوائے ایک دوسرے کی سرکاروں کو نیچا دکھانے کے کوئی کام نہیں کیا، اور سارا قصور بھارت کے کندھوں پہ ڈال کے خود یہ معصوم بن جاتے ہیں. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.